جیسے مباہلہ آپ کے سامنے یہ بھی تعارف اہل بیت ہی ہے، آیت تطہیر بھی اہل بیت ہی ہے، غدیر بھی اہل بیت کا تعارف ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہر ایک چیز اپنا ایک تسلسل چاہتی ہے، لیکن ابھی آپ کی خدمت میں جو عرض کیا تھا کل، اسی کو ادامہ دیتے ہوئے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ یہی آیت تطہیر ہے۔ آیت تطہیر میں کیا ہوا، پیغمبر نے سب سے پہلے تعارف کس اعتبار سے پروردگار سے کروایا، جبکہ ضرورت اس بات کی نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ لو میں اپنے اہل بیت کا تعارف کتنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اللہ کے ذریعے سے پیغام تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، کہ اللہ سے رہا ہوں، لیکن سمجھو تم کہ اہل بیت میرے کون ہے۔ مخاطب خدا کی ذات کو قرار دیا ہے، اللہم اولائے اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہیں، لیکن کیا ہے دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اور اس میں ہمارا کیونکہ یہ مجلس کا سلسلہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتا ہے، اور یہی آیت جب نازل ہوتی ہے تو تقریباً تمام مفسرین نے لکھا ہے کم سے کم، کیونکہ یہ آیت مکی ہے، مدنی ہے، مدینے میں یہ نازل ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کم سے کم کا عرصہ لکھا ہے، کم سے کم عرصہ یہ ہے کہ 6 مہینے تک پیغمبر اہل بیت کے دروازے پر آتے اور یہی آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے۔ یہی اہل بیت کے دروازے پر آنے کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت کرنے کے بعد اور اس کے بعد کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ یہ انتہائی کمال ہے اور فضائل کا سمندر ہے، انسان اس کے اندر اگر غوطہ سر ہو جائے تو سمجھنے کے لیے جتنے بھی علمی قواعد ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اب پہچاننے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا السلام علیکم یا اہل بیت النبی، مجھے فرما لیں اے نبوت کے گھر والوں، اے نبوت کے گھر والوں پہچانو ہمارا گھر وہ ہے جہاں پر نبی نہیں بلکہ نبوت ہے، بلکہ نبوت ہے۔ اب دنیا اس چکر میں پڑی ہوئی ہے کہ فلاں نبی ہے، فلاں نبی ہے۔ بھائیوں جو بھی نبی ہے ہم مانتے ہیں 1,24,000 انبیاء ہیں کہ سب کے سب نبی ہیں، لیکن گھرانہ نبوت اہل بیت ہے، گھرانہ نبوت اہل بیت ہے۔ ومعدن الرسالہ، اور رسالت کی کان ہے، یعنی جہاں سے رسالت پھوٹتی ہے وہاں پر یہ جتنے بھی انبیاء ہیں، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، یحییٰ ہو، زکریا ہو، جتنے بھی انبیاء ہیں، اگر کسی کے پاس نبوت ہے تو وہ بھی انہی سے، کسی کے پاس رسالت ہے تو وہ بھی انہی کے پاس سے ہے۔ تو یہی تو بات ہے، اگر دنیا اس بات پر غور کر لیتی کہ یہ گھرانہ فقط نبی کا گھرانہ نہیں ہے بلکہ نبوت کا گھرانہ ہے اور رسالت کا گھرانہ، بس یہ ہے کہ دنیا میں اس انداز سے تعارف کروایا۔ اور پھر ذرا پلٹ کر کے جانا چاہتا ہوں کسی اور منظر کی طرف، وہ یہ ہے کہ پیغمبر کا ایک دوسرے مقام پر خدا نے بھی تعارف کروایا، اور تعارف اس انداز سے کروایا ہے کہ در حقیقت وہاں پر پھر اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن کے متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ اپنا تعارف اپنے حبیب کے ذریعے سے کروا رہا ہے۔ ان میں سے سورہ جمعہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور سورہ اسراء کی آیت بھی یہی ہے کہ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، اپنے تعارف کو بیان کر رہا ہے، لیکن پھر نبی کا سہارا لے رہا ہے، پھر نبی کے ذریعے سے تعریف کر رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ انہ هو السمیع البصیر۔ اور یہ آیت معراج، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرا نبی وہ ہے کہ جو معراج پر گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ میرا نبی معراج پر گیا، بلکہ تعارف یہ کروا رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ ذات جو آپ
سجدے میں کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی نماز کی معراج سجدے میں ہے۔ اللہ اپنی اسی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ ذات اسرا بعبدہ، جس نے اپنے عبد کو سیر کروائی، اپنے عبد کو سیر کروائی۔ اب دنیا اس کے اندر بھی بڑے چکروں میں آ گئی کہ آیا وہ معراج جسمانی ہے یا روحانی ہے، آیا وہ معراج زمینی ہے یا آسمانی ہے، ان چکروں میں پڑ گئی اور سوچنے لگے کہ ایک جسمانی نیت رکھنے والا انسان کیسے جا سکتا ہے۔ بھائیو آپ ادھر کیوں سوچ رہے ہیں؟ جانے والے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ بلکہ لے جانے والے کے لیے سوچیں، لے جانے والی ذات ہے اس کے بارے میں سوچیں، کیا وہ ذات لے جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر شک کرنا ہے تو اس کی قدرت میں شک کیا جائے، اس کے بارے میں کیوں شک کر رہے ہو؟ نبی کی نبوت میں کیوں شک کر رہے ہو؟ شک کرنا ہے تو وہاں پر کرو۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ تو نہیں کہہ رہی کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کا بندہ گیا، نہیں، بلکہ اسرا بعبدہ ہی، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اچھا پھر سایہ اور سفر یہ سارے الگ الگ ہیں۔ سفر وہ ہوتا ہے، دیکھیں چلیں تاکہ تھوڑا سا اس ماحول میں بھی گفتگو کوئی ایسی چیز بھی بیان کرنی چاہیے کہ جو بلا کر کسی طرح سے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ ملے۔ سفر اور چیز ہے، سیر اور چیز ہے۔ سفر عام ہے، ہر سفر کو جو بھی اپنی جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اسے سفر کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں ہر سفر کو سیر نہیں کہا جاتا۔ عربی میں رات کو چلنے میں سیر کہا جاتا ہے، اور اس انداز سے پروردگار اسرا بعبدہ، جس نے اپنے عبد کو رات میں سیر کروائی، اور سیر کس انداز سے کروائی ہے؟ ذرا اس انداز سے آپ اس چیز کو دیکھیے گا کہ پیغمبر کو جب سیر کروائی ہے وہ اس لیے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب اس کے اندر پھر بہت سارے لوگوں نے آ کر اختلافات، کیونکہ مسائل تو یہی ہے کہ ہر بات میں مسائل ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کروائی، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جب پیغمبر کو معراج ہوئی ہے تو فلاں بیوی کے پاس ہے۔ اب جب فلاں بیوی کا ذکر آ رہا ہے تو وہ آئے مکے میں ساتھ بیوی کیا نہیں تھی؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے، مکی زندگی ہے پہلے، مدنی زندگی ہے بعد میں، تو اب پہلے تو یہ طے ہو جانا چاہیے جب وہ مکے میں ساتھ ہوتی ہی نہیں تو وہ اس کی گواہ کیسے بن سکتی ہے؟ تو اب اس اعتبار سے یہ ہے کہ خود آیت کے اندر ہی اگر غور کر لیا جائے تو بہت سارے اعتراضات کے جوابات مل جاتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کیوں؟ بلاخر ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، آدمی جب سے دوسری جگہ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، لہذا اس کے اندر لام غائب کے ذریعے سے مقصد اور ہدف کو بیان کیا جا رہا ہے لنریہم من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی آیات دکھائیں۔ توجہ کریے، تاکہ اس کا مقصد یہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو اپنی آیات کو دکھائیں۔ تو اس وجہ سے یہ پوری سیر کروائیے، اور پھر انہ ہوا سمیع البصیر، انشاءاللہ میں اس حصے کو آپ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اب یہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اشارہ بھی کیا تھا، یہی تو معراج کی معراج ہے کہ اتنی جلدی میں یہ سارا سلسلہ مکمل ہوا، پیغمبر واپس کیا گئے، لیکن وہاں پر تو وقت گزرا ہے۔ اس انداز سے اسی چیز کا معراج پیغمبر سمجھ لیں اور اس میں کیا کچھ ہوا ہے، اور اسی آیت کے اوپر غور کر رہے تو مثلاً یہ ہے کہ خود کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہم نے جو سیر کروائی ہے اپنی آیات کو دکھانے کی، اپنی نشانیوں کو دکھانے کے لیے کروائی۔ تو اب عزیزان محترم کیسے کیسے نشانیاں کہاں کہاں پر آئی ہے، اب میں تھوڑا سا اب آپ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں، ذرا ساتھ ملے گا اور سوچیے گا کہ آپ یہ معراج تو رکھتے ہیں، لیکن ذرا دیکھیے گا کہ اس انداز میں بھی کبھی بیان ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیر کا جو سلسلہ مکہ سے شروع کیا، مکہ سے شروع کیا، کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے زمینی سفر کے اندر بھی، اور شاید یہاں پہ کہ پیغمبر کربلا کے ایسا عظیم واقعہ اور مقام ہے کہ جہاں پر روایت میں ملتی ہے کہ کوئی بھی نبی
कलेमा को बगैर नबी करबला आया है, उसने वहाँ पे क्या किया है या वहाँ से गुजरा है और हर नबी के वाक़यात मिलते हैं, लेकिन उधर से तारीख ने ये कहा कि हमारे नबी करबला इस चीज को मासूम ने बयान फरमाया कि उनके पैगंबर जब मेराज में जा रहे थे तो करबला से होते हुए पर करबला में होते हुए कहे और तब होते हुए कहे जब अभी वाक़या करबला हुआ नहीं, दुनिया इस अहमियत को तो पहचाने कि करबला कितनी अहम और जरूरी है कि अपने जरूरी सफर में ऐसे होने के लिए नहीं था, तो भाई ये जरूरी सफर में करबला से होते हुए मरन बैतुल मक़दस और वहां से सफर शुरू किया। बस मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और इसी के साथ मुझे मेरी मंजिल कुछ दूर की है, वो यही है कि जहां तक बात चीजें ऐसी हो उनमें से आपने सुनी भी हुई। अच्छा, खतीब की मजबूरी होती है, मैं परसों याद कर रहा था, तो अक्सर तो मुश्किल ये होती है कि खतीब तरीके से बच नहीं सकता। वो यही है कि या जो बात कही है वो आपने पहले से सुनी हुई है, क्या ये है कि नहीं सुनी हुई। अगर पहले से सुनी हुई है तो कहते हैं मौलाना साहब जोर मचाते रहे या दाखिल तरफ पढ़ता रहा, लेकिन बहुत सी नई बात पड़ी है। लेकिन दूसरे पास या ये है कि अगर कोई नई तहकीक पढ़ता है तो कह देते हैं कि आज तक हमने नहीं सुना, ये कहां से पढ़ा। तो तब भी तनकीद का समय, लिहाजा खतीब की भी औकात की एक मजबूरी मैंने महसूस की और ये करते रहते हैं, वो ये है कि कुछ पुरानी पढ़ी जाए कुछ नहीं पढ़ी जाए, ताकि ये सारी चीजें मुकम्मल रहे। लेकिन फिर भी मैं बात करूँ मैं इस हवाले से ये जिक्र अहले बैत का हो या कुरान हो, वैसे तो यह है कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी जिस अंदाज से कहा जाए कि पुराना नहीं, इसके लिए जरूरी नहीं है, वरना हम हर 5 वक्त की नमाज में सूरह अल-हदीद नहीं पढ़ते। बात नहीं कहते कि भाई सुबह जब पढ़िए तो हम क्या जरूरत है, जब जोर में पढ़ी तो असल में क्या जरूरत है। फिर एक ही चीज पढ़ रहे हैं, मुसलसल पढ़ रहे हैं, जब से मालूम हो रहे हैं एक ही चीज पढ़ रहे हैं,